سفارتی سطح کے اوپر پاکستان نے 2 بڑی کامیابی حاصل کی ہیں۔ 13 سال بعد وزیر خارجہ بنگلہ دیش پہنچے اور خاصا وہاں پر 6 مختلف شعبوں کے اندر تعاون میں، جس میں تعلیم ہے، جس کے اندر فارن افیئرز ہے، میڈیا ہے، ایم او یوز پر دستخط ہوئے ہیں۔ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ ایم او یوز ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی وزارت خارجہ نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جو ان کے چینی وزیر خارجہ نے حالیہ پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ یہ سفارتی محاذ کے اوپر یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس آج سامنے آئی ہیں۔ ان دونوں بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے ایم او یوز کے اوپر دستخط، وزٹ اور چینی وزارت خارجہ کے سٹیٹمنٹ کو سفارتی اینگل پر آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ بڑے اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ اچھا، میں گیا ہوا ہوں بنگلہ دیش میں ونس ان 2008 میرا خیال تھا، جب ان کے الیکشنز ہو رہے تھے وہاں پر فوجی حکومت کے بعد کرا، جس کے بعد حسینہ واجد صاحب آئی تھیں۔ سو میں نے وہاں پہ 15-20 دن کو گزارے ہوا، سو میں نے کوئی تھوڑا سا ان کو قریب سے دیکھا تھا۔ آئی ووڈ سجیسٹ کہ بڑا اچھے سٹیپس ہیں آف کورس کہ ہماری، میرا خیال ہے یہ حسینہ واجد صاحبہ کے بعد 2008 کے بعد یہ کتنے سال بنتے، 17 سال بنتے ہیں آلموسٹ، شاید میں غلط نہیں کہہ رہا۔ تو تعلقات دوبارہ بحال ہوئے ہیں اور بڑے اچھے۔ آئی ایم سو گلیڈ اینڈ ہیپی کہ یہ اس کی خواہش کا اظہار زیادہ وہاں سے، وہ ڈھاکہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے دوبارہ لنک ہمارے ساتھ جوڑے ہیں۔ اور بڑی جو چیز آپ، میرا خیال ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ دونوں ملکوں نے یہ جو طے کیا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں تو ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، آن ارائیول ان کو ہو جائے گا دونوں ملکوں کا۔ تو اٹس دیز آر گڈ تھنگز۔ اور بنگلہ دیش پہلے ہی پاکستان سے بہت سارا جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ لومز وغیرہ، سارا کپڑے وغیرہ کے لیے جو ان کی انڈسٹری ہے، بڑی پاورفل انڈسٹری ہے ان کی ٹیکسٹائل کی، جو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ سو آلریڈی وہ پاکستان کے ساتھ ان کے بزنس ٹریڈ ریلیشن شپ تو چل رہے ہیں، اب کرکٹ کے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اور کام کرنا چاہیے جو پہلے بھی ہوتا تھا، آئی ہوپ کہ اگر اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں تو کیا ہوگا۔ اتنا عرصہ ہمارا گیپ رہا ہے، ایک نئی نسل پھر جوان ہوئی ہے وہاں پہ 17 سال یا 15-16 سال میں حسینہ واجد صاحب، اور نفرت کی بنیاد پہ جس کی بنیادیں رکھے گئے تھے، جن کو پاکستان کے خلاف، پاکستان سے ریلیٹڈ چیزیں جو ماضی کی تھیں، غلطیاں تھیں، ہماری تھیں، ان کی تھیں، جس کی بھی تھیں، انہوں نے ان کو فیڈ کیا ہوا ہے۔ ایک نئی نسل آئی ہے۔ آئی ول سجیسٹ میڈیا سے، بزنس مینوں سے، سول سوسائٹی سے، دانشوروں سے، لکھاریوں سے، جرنلسٹوں سے آپ کو ڈیلیگیشن انکریج کرنے چاہیے، وہاں سے بنا کے حکومت پاکستان ان کو ہوسٹ کرے، وہ یہاں پر آئیں، اسلام آباد ہیں، لاہور ہیں، پشاور جائیں، کوئٹہ جائیں، کراچی جائیں، چیزوں پہ جائیں، آئیں، انٹریکشن کروائیں۔ ایک نئی نسل جو آئی ہے، جوان ہوئی ہے پچھلے 15-20 سالوں میں۔ آئی ول سجیسٹ کہ یہ وہ مطلب ہے، یہ ملک ان کا بھی رہا ہے، ہم ان کا حصہ رہے ہیں، وہ ہمارا حصہ رہے ہیں۔ سو یہ انٹریکشن بڑا ضروری ہے۔ ایک اچھی اپرچونٹی آپ کو ملی ہے، ونڈو کھلی ہے، اس کو یوز کریں، ایکسیس کریں، پہنچیں وہاں تک جتنی بھی آپ ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی میں دونوں ملکوں کا مفاد ہے، بہتری اسی چیز میں۔ ایک چیز دوسرا میرا خیال ہے جو انہوں نے، یہ چائنیز نے ہمیشہ سے وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، شاید ابھی ان کی جو ان کی وزٹ ہوئی ہے، جے شنکر صاحب نے بھی کی ہے، ان کے درمیان بھی بہت سارے ٹریڈ کے دوبارہ ان کے روٹس اوپن ہوئے ہیں، فلائٹس بحال ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک کا سنا انڈیا میں دوبارہ وہ بین اس کا لفٹ کیا جا رہا ہے۔ سو انڈیا اور چائنا پھر دوبارہ وہ ٹریڈ پارٹنر کے طور پر قریب آ رہے ہیں، جب سے انڈیا کی اور اس کی امریکہ کی وہ دوریاں ہوئی ہیں، انہوں نے دوبارہ رخ کیا ہے۔ حالانکہ اٹس اے بٹر، وہ کہتے ہیں نا بٹر پل ٹو سوارو، مطلب یہ کڑوی گولی ہے جو انڈیا کھا رہا ہے۔ ان کے پاس آپشن کیا تھا کہ وہ اگین جا کے اس کو ٹرمپ کے ساتھ اب تعلقات ٹھیک کریں، اس کی معافی تلافی کریں کہ ٹرمپ جیسے وہ چاہتا ہے، یا وہ جا کے چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو دوبارہ تھوڑا سا تعلقات ٹھیک ہے۔ انہیں بہتر لگا کہ ہم چائنا والے روٹ پہ جائیں، انڈیا نے کہا جی ہم امریکہ والے سائڈ پہ کھڑے رہیں گے۔ انہیں یہ فیل ہوا ہے کہ پاکستان کو یہ نہ لگے، ابھی میرا خیال مودی صاحب نے جانا ہے شاید اگلے مہینے وہاں پہ ایک سمٹ پہ، تو انہیں یہ لگا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی جانا ہے کہ پاکستان کو یہ فیل نہ کرے جناب کہ ہمیں درمیان میں سے ہٹا کے انڈیا اور چائنا شاید ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، شاید پاکستان کو فیل نہ ہو لوگوں کو۔ میرا خیال ہے دیٹس اے سالٹ آف، ایک انہوں نے ایک اس کی ری ایشورنس نہیں کرواتے دوستوں کو کہ بھائی صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، بزنس ہے، اٹس اے بزنس، آپ کے ساتھ پرسنل ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں، مطلب چائنیز یہ میسج ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پرسنل ہیں، انڈیا کے ساتھ ہمارے بزنس ہیں۔ کبھی بھی وہ بین ہو جاتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں، کبھی ٹک ٹاک کو بین کر دیتے ہیں، کبھی ٹریڈ رک جاتے ہیں، کبھی فضائی راستے رک جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں وی آر ڈوئنگ بزنس۔ پاکستان کے ساتھ مجھے ان کے میسج لگے، اس سے پرسنل دوستی ہے، آپ سے بزنس بھی ہے بٹ دوستی ہے۔ وہ جو یہ ماریو پوزو کا بڑا مشہور زمانہ ڈائلاگ ہے نا ان کے ناول گاڈ فادر کا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نتھنگ، اس میں کہتے ہیں نتھنگ پرسنل بٹ اٹس اے بزنس۔ وہ جب بھی کسی سے ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ناراض نہیں ہونا، یہ کوئی ذاتی دشمنی ہے، ڈونٹ ٹیک افینس، اٹس اے بزنس۔ یہ علیحدہ چیز ہے۔ وہ ناول جب آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کا جو بالکل ٹھیک ڈان کا بیٹا آخر پہ سمجھتے ہیں نو، وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از پرسنل نتھنگ بزنس، جب لڑائی ہوتی ہے نا کہتے ہیں ایوری تھنگ از پرسنل۔